اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ گزشتہ درس میں ہماری جو بحث اور گفتگو تھی وہ اجماع کی حجیت کے بارے میں تھی، اور اس سے پہلے والے درس میں ہم نے گفتگو کی اجماع کی تعریف کے بارے میں۔ اجماع کسے کہتے ہیں، اجماع کیا ہے، اور پھر گزشتہ درس میں ہم نے اس کی حجیت کے بارے میں گفتگو کی کہ اجماع کب حجت ہے، آیا اجماع حجت ہے یا نہیں ہے، اور اگر اجماع حجت ہے تو کب حجت ہے۔ اس کے بارے میں ہماری مستقل گزشتہ درس میں گفتگو رہی۔ کیا اجماع بمانے اجماع حجت ہے، کیا اجماع کے لیے بس اجماع ہو جانا ہی کافی ہے حجت کے لیے اس کی، یا ایسا نہیں ہے۔ تو ہم نے اس میں بیان کیا تھا اور پڑھا تھا کہ اجماع بمانے اجماع حجت نہیں ہے کہ بس اجماع ہے تو وہ حجت ہے، علماء اتفاق کر لیں کسی مسئلے پر، نہیں، بلکہ خود اجماع کی تعریف میں ہی آخر میں یہ بات موجود ہے کہ ان مجمعین میں سے جنہوں نے کسی مسئلے پر اتفاق رائے کی ہے، اتفاق کیا ہے، ان میں ان علماء کے درمیان ایک معصوم ہو، یعنی اجماع کی حجیت کے لیے شرط ہے معصوم علیہ السلام کی رائے کا اس اجماع میں شامل ہونا۔ اگر معصوم علیہ السلام کی رائے اس میں شامل نہیں ہے، معصوم اس اجماع میں موجود نہیں ہے، تو پھر وہ اجماع حجت نہیں ہے۔ لہذا اجماع اگر معتمد ہے تو معصوم علیہ السلام کی رائے کی وجہ سے، اگر اجماع معتبر ہے تو معصوم علیہ السلام کی رائے کی وجہ سے، اجماع اگر حجت ہے تو معصوم علیہ السلام کی رائے کی وجہ سے حجت ہے۔ اگر اجماع سے ہمارے یہاں مذہب اہل بیت علیہ السلام علیہ فقہائے امامیہ کے نزدیک اس اجماع کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس اجماع میں معصوم علیہ السلام موجود نہ ہو۔ لہذا اجماع وہی اجماع حجت ہے جس اجماع میں معصوم علیہ السلام موجود ہوں، ان کی رائے موجود ہو، تو وہی اجماع حجت ہے۔ صرف علماء کا جمع ہو جانا کسی بات پر اتفاق کر دینا کافی نہیں ہے۔ کیونکہ دلیل دی تھی، کیونکہ علماء کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے، علماء کی عصمت ثابت نہیں ہے، علماء کی عصمت ثابت نہیں ہے کہ علماء معصوم ہیں۔ لہذا جب وہ معصوم نہیں ہے تو ان سے خطا اور غلطی اور اشتباہ کا امکان ہے۔ جب وہ معصوم نہیں ہے تو وہ خطا پر جمع ہو سکتے ہیں، خطا پر اتفاق کر سکتے ہیں، کسی بھی خطا پر وہ متفق ہو سکتے ہیں۔ لہذا اجماع کو اگر حجت کوئی چیز بنا رہی ہے تو وہ معصوم علیہ السلام کا وجود بنا رہا ہے، معصوم علیہ السلام کی رائے بنا رہی ہے تو حجت۔ لہذا اگر معصوم علیہ السلام اس میں شامل نہیں ہے تو اس اجماع کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ علماء معصوم نہیں ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ کسی خطا پہ متفق ہو سکتے ہیں۔ لہذا اجماع ہم نے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اجماع اس چیز کو، ہم اجماع کی حجیت کو اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ اجماع اگر حجت ہے، اجماع اگر معتبر ہے، اجماع اگر معتمد ہے، اجماع پر اعتماد اور اعتبار کیا جا سکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف معصوم علیہ السلام کی رائے کی وجہ سے، کہ معصوم علیہ السلام اس میں موجود ہیں، معصوم علیہ السلام کی رائے وہاں پر موجود ہے اس میں، تو لہذا وہ حجت ہے، اور معصوم کی رائے جو ہے حجت ہوتی ہے، چونکہ معصوم سے خطا کا امکان اصلاً نہیں ہوتا۔
تو لہٰذا اجماع اس وقت حجت ہے جب معصوم علیہ السلام کی رائے اس میں شامل اور موجود ہو. اگر معصوم علیہ السلام کی رائے اس سے ہٹا لی جائے یا معصوم کی رائے اس میں موجود نہ ہو تو پھر اس اجماع کی کوئی حقیقت یا حیثیت نہیں ہے، یعنی وہ حجت نہیں ہے. اب آج ہمارا جو یہ درس ہے وہ یہ ہے کہ اجماع کی تقسیم، یعنی اجماع کی کتنی قسمیں ہیں، اجماع کتنی قسموں پر تقسیم ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اجماع دو قسموں پر تقسیم ہوتا ہے، اجماع یا محصل ہوگا، اجماع یا منقول ہوگا. ایک قسم اجماع کی محصل ہونا ہے اور دوسری قسم منقول. گویا اجماع تقسیم ہوتا ہے دو قسموں کی طرف، یا اجماع محصل ہوگا یا اجماع منقول ہوگا. اجماع محصل کیا ہے؟ اجماع محصل یہ ہے کہ علماء کا، فقہاء کا یا مفتیوں کا کسی ایک مسئلے پر اجماع محصل یہ ہے کہ فقیہ، اجماع محصل یہ ہے کہ وہ ایک ایسا اجماع ہوتا ہے جس کو فقیہ بذات خود حاصل کرتا ہے. اجماع محصل کیا ہے؟ ایک ایسا اجماع جس کو فقیہ بذات خود اپنے اعتبار سے اس کو حاصل کرتا ہے. کس طرح؟ علماء اور مفتیوں کے اقوال کی وہ پیروی کرتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے، ان کو پاتے ہوئے. تو دیکھے گا مثلا کہ علماء اس بات پر متفق ہیں، علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے، خود اس نے اس بات کو حاصل کیا ہے، اس چیز کو، اس دیکھا ہے اس چیز کو، تو اسے کہیں گے اجماع محصل. تو اجماع محصل کیا ہے؟ ایک ایسا اجماع جس کو فقیہ بذات خود حاصل کرے، جس کو فقیہ بذات خود حاصل کرے. کس چیز کے ذریعے؟ مفتیوں کے اقوال کو دیکھ کر، پڑھ کر، ان کو سمجھ کر، یہ دیکھ کر کہ علماء اور پرانے علماء یا بزرگ علماء یا علماء اس پر یا مفتی اس بات پر متفق ہوئے ہیں. ان کے اقوال کو وہ خود ان کی جو ہے تتبع کرے، چھان بین کرے، خود دیکھے اور خود اس بات کو سمجھ لے کہ یہ اجماع ہے اور فلاں چیز پر، فلاں مسئلے پر یہ اجماع ہوا ہے. تو وہ بذات خود اپنے آپ اس چیز کو حاصل کرے. اجماع منقول کیا ہے؟ اجماع منقول یہ ہے کہ ایک ایسا اجماع کہ جس کو فقیہ خود حاصل نہ کرے. جیسے پہلے والا تھا اجماع محصل، ایسا نہیں ہے، اس کا برعکس ہے. یعنی وہ خود حاصل نہ کرے، اس کو، اس اجماع کو خود نہ سمجھے، خود اس نے نہیں حاصل کیا اس اجماع کو، بلکہ اس کی طرف وہ علماء اور فقہاء نقل کریں اس اجماع کو جنہوں نے اس اجماع کو حاصل کیا ہے. یعنی یہ فقیہ خود نہیں اس کو حاصل کر رہا، بلکہ دوسرے فقہاء جنہوں نے اس اجماع کو حاصل کیا ہے وہ اس کی طرف منتقل کریں، نقل کریں. تو ایسے اجماع کو اجماع محصل کہا جاتا ہے، منقول کہا جاتا ہے. تو گویا اجماع کی دو قسمیں ہوئیں، ایک اجماع منقول اور ایک اجماع محصل. اجماع محصل کیا ہے؟ تو ایک ایسا اجماع جس کو فقیہ بذات خود حاصل کرتا ہے، فقہاء اور مفتیوں کے اقوال کی تتبع کر کے، ٹھیک ہے، ان کو سمجھ کے، ان کو دیکھ کے. اور اجماع منقول کیا ہے؟ کہ ایسا اجماع ہے کہ جس کو فقیہ بذات خود حاصل نہیں کرتا، بلکہ وہ فقہاء جنہوں نے اجماع کو حاصل کیا ہے وہ اس کی طرف اس کو منتقل کرتے ہیں، وہ ان کے ذریعے سے سمجھتا ہے. یہ اجماع منقول ہے. اب اس کی ہم تطبیق کر لیتے ہیں. کہتے تقسیمہ، یعنی تقسیم الاجماع. تقسیم ہے تقسیم الاجماع، یعنی قسم الاجماع الى قسمین ہما. کہہ رہے ہیں کہ اجماع تقسیم ہوتا ہے دو قسموں کی طرف، اور وہ یہ ہے المحصل والمنقول. اجماع یا محصل ہوگا یا اجماع منقول ہوگا. یعنی اجماع کی دو قسمیں ہیں، ایک اجماع محصل اور ایک اجماع منقول. اب اس کی تعریف کر رہے ہیں. الاجماع المحصل. سوال یہ اجماع محصل کسے کہتے ہیں؟ وہ بتا رہے ہیں کہ اجماع محصل کسے کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ كُلُّ إِجْمَاعٍ يُحَصِّلُهُ الْفَقِيهُ بِنَفْسِهِ بِتَتَبُّعِ أَقْوَالِ الْمُفْتِينَ. اجماع محصل ایک ایسا اجماع ہے جس کو فقیہ حاصل کرتا ہے بذات خود، بنفسہ، خود حاصل کرتا ہے، اپنے آپ خود حاصل کرتا ہے. وہ اس کو کس طرح؟ بِتَتَبُّعِ أَقْوَالِ الْمُفْتِينَ. یعنی وہ کیسے حاصل کرتا ہے؟ مفتیوں کے، فقہاء کے، علماء کے اقوال کے
تتبع کرنے کے بعد، یعنی ان کو سمجھنے کے بعد، ان کو دیکھنے کے بعد، یہ ہے اجماع محصل۔ نمبر 2، الاجماع المنقول۔ اجماع منقول کیا ہے؟ وَهُوَ كُلُّ إِجْمَاعٍ لَمْ يُحَصِّلْهُ الْفَقِيهُ بِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا يَنْقُلُهُ إِلَيْهِ مَنْ حَصَّلَهُ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْآخَرِينَ۔ اجماع منقول ایک ایسا اجماع ہے کہ جس کو فقیہ بذات خود، بے نفس ہی، خود اس کو حاصل نہیں کرتا، وہ اپنے آپ اس کو حاصل نہیں کرتا، وہ اپنی اس میں تتبع نہیں ہوتی اس کی، بلکہ صرف اور صرف اس کی طرف جو ہے وہ نقل کرتے ہیں دوسرے فقہا۔ اس اجماع کو کیا کرتے ہیں؟ نقل کرتے ہیں دوسرے فقہا، دوسرے مفتی اس کو نقل کرتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے۔ لہذا یہاں پر خود یہ فقیہ اس کو حاصل نہیں کرتا اپنی محنت سے یا اپنے آپ یا اپنی تتبع کے ساتھ، بلکہ دوسرے فقہا اور مفتی اس کو ادھر منتقل کرتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اجماع کی 2 قسمیں ہیں، اجماع محصل اور دوسرے اجماع منقول۔ ایک اجماع محصل ہوتا ہے اور ایک اجماع منقول ہوتا ہے۔ اجماع محصل کو فقیہ خود اپنی تتبع کے ساتھ، یعنی خود جو ہے وہ بذات خود علماء اور فقہا کے اقوال کی تتبع کرنے کے بعد حاصل کرتا ہے، اور اجماع منقول وہ اجماع ہے جس کو فقیہ خود حاصل نہیں کرتا، بلکہ صرف اور صرف اس کو جو دوسرے فقہا اور علماء ہیں وہ اس کی طرف منتقل کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، اس سے وہ نقل کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا درس اجماع کی قسموں کے بارے میں تھا کہ اجماع کی کتنی قسمیں ہیں، وہ ہم نے اس کو بتایا کہ اجماع کی 2 قسمیں ہیں، اجماع ایک محصل ہوتا ہے اور ایک منقول ہوتا ہے۔ باقی انشاءاللہ علاقۃ الاجماع بالسنہ یہ آنے والے درس میں انشاءاللہ آئے گا۔ الان نکتفی علی ھذا المقدار، باقی غداً سے جی انشاءاللہ، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ وعجل فرجهم۔ سمجھ میں آ گئی؟ جی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اسے آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔